السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ جی آج کی سیرت کے سبق میں، سیرت کے ٹاپک میں، سیرت کے لیکچر میں ہم عمرۃ القضاء کے بارے میں پڑھیں گے۔ عمرہ قضاء اور پھر چند مختصر سے سرایہ ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جنگ موتا کے بارے میں بات کریں گے۔ عمرہ قضاء آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے پہلے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور انہیں وہاں پر روک دیا گیا۔ اب جو معاہدہ طے پایا تھا، اس معاہدے کے تحت اگلے سال کے لیے قریش نے اجازت دی کہ آپ عمرہ کے لیے آ سکتے ہیں، تو اس لیے اسے عمرہ قضاء کہا جاتا ہے۔ تو جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کے قضاء کے طور پر تیاری کریں، اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا وہ پیچھے نہ رہے۔ چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے وہ تو پیچھے بچ گئے، اور بقیہ تقریباً 2000 لوگ، اس میں مرد اور عورتیں اور بچے بھی ان کے علاوہ تھے، یعنی عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے، 2000 کی تعداد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو دیکھ بھال کا کام سونپ دیا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے لیے جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یا یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دیے، اور سوار کے جو ہتھیار تھے وہ یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل قیقعان پر جا بیٹھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں۔ یہاں پہ حکمت تھی کہ قریش جو وہاں پر تھے وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ مسلمان جو مکہ سے مدینہ گئے ہیں وہ وہاں پر بخار کی بیماری کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت حکم دیا صحابہ کو کہ طواف کے جو پہلے 3 چکر ہیں وہ دوڑ کر لگائے جائیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ they are strong، وہ مضبوط ہیں، وہ طاقتور ہیں، وہ قوی ہیں، وہ توانا ہیں۔ اس کے بعد آگے کہا جاتا ہے کہ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، کہ 7 چکر یعنی قربان جائیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، دونوں باتوں کو ذہن میں رکھا۔ ایک کفار کو دکھانا ہے کہ توانا ہے، اور دوسرا اپنے ساتھیوں کی فکر بھی کی، ان کو ایک جگہ دے دی کہ اس کے درمیان نہیں دوڑنا، تھوڑا سستا بھی لیں گے، سانس بھی نارمل ہو جائے گا، پھر دوڑنا شروع کر دیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کا ایک کارنر کا چھوڑ کر باقی جو 3 کارنر ہیں اس میں دوڑیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ کی حکمت پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس حکم کا منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استباء کا حکم بھی دیا۔ استباء کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر داہنی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کاندھے پر ڈال لیں۔ اچھا، اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ جو معاملہ ہے یہ کندھے پر ڈالنے والا، یہ اس وقت شروع کرنا ہے جب ہم طواف شروع کریں، اور جبکہ میں نے اپنے عمرہ کے سفروں کے دوران یہ اندازہ لگایا ہے، یہ آبزرو کیا ہے کہ لوگ جو ہی احرام کی نیت میں آتے ہیں ساتھ ہی استباء کر لیتے ہیں، یعنی وہ یہاں سے دائیں سے چادر اوپر ڈال لیتے ہیں اور اس پر بڑی اسے جمے رہتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، یعنی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ جو کسی نے اگر اس طرح سے کور کیا ہوا ہے اور کسی نے کیا ہو تو اسے پوچھتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تم نے کیوں کیا ہوا ہے، اس کو ایسا نہیں۔ حالانکہ اس کا تعلق طواف کے ساتھ، اور جب ہم عمرہ شروع کر دیں اس وقت اس کا ہے۔ بہرحال یہ تو علماء کی باتیں ہیں، ضمناً ایک بات ہے اور مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے، بات یاد رہے حجون، اس حجون لفظ کو یاد کر لیجئے، یہ فتح مکہ میں بھی آنے والا ہے اور حجون ایک بہت امپورٹنٹ مقام ہے۔
مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی. آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا, پھر طواف کیا. صحابہ کرام نے بھی طواف کیا. اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور کچھ اشعار پڑھ رہے تھے. کفار کے پوتو ان کا راستہ چھوڑ دو, جن کے ترجمہ ہے راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی کی ہے. رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے, یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے. اے پروردگار, میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے. آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے جھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی. کتنے مضبوط اشعار تھے. ابھی آگے سنیے کیا ہوا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن رواحہ, تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو. یہاں سے ایک بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس کا مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے مطابق حرم میں شعر کہنا مناسب نہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اشعار کہنا مناسب نہ تھا. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, انہیں رہنے دو کیونکہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے. یعنی اس کو کہنے دو, یہ جو شعر کہہ رہا ہے یہ کفار کے لیے تیر سے زیادہ خطرناک ہیں. تو اس کا مطلب بعض ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جو دشمن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیں. لیکن اب ان اشعار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر ڈانس کیا جائے, اس پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اس پہ دھنیں بنی ہوئی ہیں. یا تو اشعار کہا جائیں بغیر دھنوں کے, اس میں طاقت اتنی ہو, الفاظ ایسے سخت ہوں کہ دشمن کو ہلا کر رکھ دے. ہمارے ہاں دشمنوں کو ہلانے کے لیے عورتوں کا سہارا لیا جاتا ہے, بینڈ باجے کا سہارا لیا جاتا ہے, اور جو الفاظ بولے جا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا. علامہ اقبال کی جو نظمیں ہیں اس طرح کی, وہ بغیر دھنوں کے اور بغیر عورتوں کے ہی مضبوط ہیں. وہ ایسی ہیں کہ جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہیں. تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے. مشرکوں نے دیکھا تو کہنے لگے, یہ لوگ تو جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے بخار نے توڑ دیا ہے, یہ تو ایسے اور ایسے لوگ اور ایسے ہیں, طاقتور ہیں. طواف سے فارغ ہو کر آپ نے کوہ صفا و مروہ کی سعی کی. اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے. آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا, یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں. اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا, پھر وہیں سر منڈایا. مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا. اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا کہ وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں اور جو لوگ وہاں مامور ہیں وہ آ کر اپنا عمرہ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا. چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا, اپنے صاحب سے کہیں کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا. مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں. انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لیا. اس کے بعد حضرت جعفر اور زید کے درمیان ایک اختلاف کھڑا ہو گیا. ہر ایک مدعی تھا کہ وہ ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا کیونکہ اس کی بچی کی خالہ ان کی زوجیت میں تھیں. اسی عمرہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارثہ عامریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے ہی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کی زوجیت میں تھیں, یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. پھر آپ نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں. اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ صلح حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا, یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ کی طے کردہ صلح میں شامل تھا. آگے چند سرایہ ہیں, 4 سریہ ہیں. ایک ہے سریہ ابو العوجا, یہ ذی الحج 7 ہجری میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو العوجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت کے لیے بھیجا. لیکن جب بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم جس بات کی دعوت دیتے ہو ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں. پھر انہوں نے سخت لڑائی کی جس میں ابو العوجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے, تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کر لیے.
سریہ غالب بن عبداللہ سفر 8 ہجری میں پیش آیا یعنی یہ اب ذی الحج سے 8ویں ہجری میں معاملہ داخل ہوا. انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کے رفقا کے شہادت گاہ میں بھیجا گیا. ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کر لیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے. سریہ ذات اطلح ربیع الاول 8 ہجری میں. اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قضاء نے مسلمانوں پر حملہ کر کے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے کعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا. صحابہ کرام نے سامنے ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا. صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولون کے درمیان سے اٹھا لایا گیا. سریہ ذات عرق ربیع الاول 8 ہجری. اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا. یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت تک نہیں آئی. الحمدللہ آج ہم نے عمرہ قضا اور چند سرایہ کا مطالعہ کیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم غزوہ موتا یعنی جنگ موتا کے بارے میں پڑھیں گے. جنگ موتا کے پیش آنے کا سبب، اس میں کون کون گئے، بہت بڑا معرکہ تھا، بہت پر اثر معرکہ تھا. انشاءاللہ غزوہ موتا کے بعد پھر غزوہ فتح اور غزوہ فتح کے بعد غزوہ حنین، غزوہ طائف، غزوہ تبوک اور بہت کچھ آپ کے ساتھ آنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی پاک سیرت سے، آپ کی اطہر سیرت سے، آپ کی خوبصورت سیرت سے جو ہمارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. آمین.